الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سورۃ المؤمنون، اس سورت کے ابتداء میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی صفات بیان کی ہیں۔ کون لوگ حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کے حقدار ہیں؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں۔ ان کی نمازوں میں خشوع خضوع موجود ہے، ان کی نمازیں بے روح نہیں ہیں، ان کی نمازوں کے اندر اللہ کی یاد اور تقوی موجود ہوتا ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع سے مراد ہے کہ انسان کا دل اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ جب نماز پڑھیں تو ان کے اندر دل کے اندر بھی خشوع ہو اور انسان کے اعضاء کے اندر بھی خشوع ہو۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان کا دل وسوسوں سے پاک ہو، انسان کا دل اپنے رب کی عظمت محسوس کر رہا ہو، یہ محسوس کر رہا ہو جیسے میں اللہ رب العالمین کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اور اعضاء کا خشوع کیا ہے کہ انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، انسان اپنے اعضاء سے ایسی حرکت نہ کرے نماز پڑھتے ہوئے جسے محسوس ہو کہ انسان کی توجہ نماز کے اندر نہیں ہے۔ تو مومن وہ ہے جس کی نماز کے اندر خشوع موجود ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے پہلے جو نعمت مومنوں سے چھینے گی وہ خشوع ہی ہے۔ آج ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے اس طرح متصف نہیں ہیں جس طرح صحابہ کرام کی تھیں، اور صحابہ کرام نے دنیا کے اندر جو کامیابیاں حاصل کیں اس کی بڑی وجہ ان کا نمازیں اور ان کا اس کے اندر خشوع تھا۔ صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کے دوران صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے تیر لگ جاتا، لیکن وہ نماز کی لذت کے اندر اتنے ڈوبے ہوتے کہ وہ تیر لگنے کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ صحیح حدیث میں 2 صحابہ کرام کا واقعہ موجود ہے۔ رات کی ان کی ڈیوٹی تھی تو ایک صحابی کو ایک تیر لگا، لیکن وہ قرآن کی لذت میں نماز میں ایسے کھوئے ہوئے تھے، انہوں نے نماز توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر کچھ دیر بعد دوسرا تیر لگا، پھر کچھ دیر بعد تیسرا تیر لگا۔ جب خون زیادہ بہنے لگا تو اس وقت پھر انہوں نے نماز توڑ کر اپنے ساتھی کو جگایا، اور ساتھی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ تیر لگنے پر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو کہنے لگے کہ میں نماز کے اندر قرآن کے اندر ایسے کھویا ہوا تھا کہ میرا دل نہ کیا کہ میں نماز توڑوں۔ تو خشوع جو ہے یہ نماز کے اندر بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نماز نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا ارشاد تھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ نماز کیسی نماز ہے؟ نماز تو وہ ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، جو انسان کو بے حیائی اور منکر اور ہر غلط چیز سے روکے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ایسی نماز کب ہوگی؟ جب اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، خشوع خضوع ہوگا۔ مومن وہ ہیں جو لغو سے، بیہودہ چیزوں سے، دنیا کے لہو و لعب سے منہ موڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو سے گزرتے ہیں تو عزت بچا کر، پہلو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں۔ مومن وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، فحاشی چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا سوائے اپنی لونڈیوں کے۔ آج لونڈیوں کا تصور موجود نہیں ہے، تو بیویوں کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہش جائز طریقے سے پوری کر سکے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں۔ جس بندے کی امانت نہیں ہے، جس بندے کا عہد نہیں ہے، اس بندے کا دین ایمان بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کا دین نہیں ہے، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ تو امانت اور عہد کی پاسداری کے بغیر مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور آخری صفت جو بیان کی وہ دوبارہ نماز کی حفاظت کرنا۔ تو مومن وہ ہے جس کی نیک اعمال کی ابتدا بھی نماز سے اور اس کی نیک اعمال کی انتہا بھی نماز سے۔ نماز اگر صحیح نہیں تو کوئی عمل بھی صحیح نہیں، اور اگر نماز صحیح ہے
انسان نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، انشاءاللہ باقی چیزوں سے بھی انسان کامیاب ہو جائے گا۔ پھر یہ سمجھایا کہ اصل فلاح، اصل کامیابی کیا ہے۔ فلاح کا اصل مطلب چیرنا اور پھاڑنا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ دنیا کے اندر مومن کامیاب ہیں۔ فلاح، مفلح، چیرنا اور پھاڑنا، عربی زبان میں جو کسان کاشتکاری کرتا ہے اسے بھی فلاح کہتے ہیں۔ کسان جس طرح محنت کر کے، کوشش کر کے، آزمائشوں کا سامنا، دھوپ اور دیگر مشکلات کا سامنا کر کے کھیتی باڑی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے اس کا صلہ ملتا ہے فصل کی صورت میں، بالکل اسی طرح دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مومن وہ ہے جو دنیا کی اس کھیتی میں جو آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کا سامنا کر کے نیکیوں کی کاشتکاری کرتا ہے، اور پھر ان نیکیوں کی کاشتکاری اس کا جو صلہ ہے وہ پھر آخرت میں اس طرح کر کے پاتا ہے کہ پھر وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ تو کامیاب شخص کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی وہ نہیں ہے جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس مادی طور پر وسائل ہوں، ہمارے پاس دنیاوی نعمتیں ہوں۔ یہ مادی وسائل، دنیاوی نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے سراسر آزمائش ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ کے نافرمان ہوں، ان کے پاس یہ مادی نعمتیں مسلمانوں سے زیادہ ہوں۔ اگر مادی نعمتیں ہی اصل کامیابی ہوتی تو کبھی بھی فرعون جو ہے وہ حاکم نہ ہوتا، اس کے پاس دنیا کی نعمتیں نہ ہوتیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیاوی نعمتوں میں اس سے کبھی کم نہ ہوتے۔ کبھی بھی بڑے بڑے سردار، دنیا کے بڑے بڑے سرکش لوگ، یہ کبھی بھی اللہ کے نافرمان لوگ نہ ہوتے۔ تو اصل کامیابی آخرت میں، آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافق لوگ ہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں یہ آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا۔ اللہ چاہتے ہیں اللہ ان کو انہی نعمتوں میں عذاب دیں دنیا کا۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، ان کو کبھی اللہ کی یاد نہ آئے، یہ اسی نعمتوں کے اندر اس طرح کر کے مگن رہیں کہ اسی غفلت کے اندر ان کو موت آ جائے اور ان کو توبہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو اصل کامیابی مومنوں کی کامیابی ہے جو اخروی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد کہ کچھ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں یہ ایک مقصد کے تحت گزار رہے ہیں، ہمیں اس کا نتیجہ اخروی زندگی میں ملنا ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں ہمارے تمام اعمال کا نتیجہ لازمی نہیں ہمیں ملے، ممکن ہے دنیا کے اندر کسی حد تک نتیجہ مل جائے، لیکن اصل جو انصاف ہونا ہے، اصل جو یوم الجزا، یوم الحساب ہے، وہ آخرت ہے۔ اور جو لوگ آخرت کے ہی قائل نہیں، جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں، اللہ نے ان کے لیے قرآن کریم میں بہت سارے عقلی دلائل بیان کیے ہیں جن سے آخرت کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں انہیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، اپنے شخصیت پہ انہیں غور کرنا چاہیے۔ ایک انسان اللہ نے اس کو ایک دفعہ پیدا نہیں کیا، ایک انسان کو اللہ نے مختلف مراحل میں پیدا کیا۔ پہلے انسان مٹی ہوتا ہے، پھر اس سے انسان نطفہ بنتا ہے، پھر اس نطفہ سے انسان جو ہے وہ علقہ، اور پھر علقہ سے مضغہ، پھر مضغہ سے ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نیا ہی انسان بن کے جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو سارے مراحل ہیں تخلیق کے، یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک انسان ایک دفعہ پیدا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام مراحل ایک نئی تخلیق ہے۔ یہاں ذرا غور کیجئے، ان آیات میں اللہ نے ہر مرحلے کو ایک نئی تخلیق قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس مٹی کو نطفہ کی صورت دے دی، پھر اس نطفہ سے ہم نے علقہ پیدا کیا، ایک نئی تخلیق ہے علقہ، پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا، ایک نئی تخلیق ہے مضغہ 40 دن کے بعد، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں، ایک نئی تخلیق ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا۔ پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھنا ایک نئی تخلیق ہے، اور پھر ایک مکمل بچے کی صورت میں، اور پھر انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، یہ ایک نئی تخلیق ہوتی ہے۔ پھر اس تمام کے بعد
پھر بچپن اور پھر لڑکپن، پھر جوانی اور پھر ادھیڑ عمری اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، کہ جس میں انسان دوبارہ جوانی سے آپ سمجھو دوبارہ بچہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مر جاتے ہو۔ یہ بھی انسان کی اسی مراحل میں سے موت ایک مرحلہ ہے، اور پھر اس مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے ان مراحل میں سے۔ اس مرحلے کو تم اتنا عجیب کیوں سمجھتے ہو مرنے کے بعد کی زندگی کو؟ باقی تمام مراحل، باقی 10 20 سینکڑوں مراحل تم گزار رہے ہو، یہاں تو ہمیں موٹے موٹے 7-8 مراحل نظر آ رہے ہیں، یہ 7-8 مراحل نہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ہم ہر لمحہ نئی زندگی ہوتی ہے۔ کتنے ہمارے بلینز اور ٹریلینز سیلز ہیں، اور کتنے سیلز جو ہیں وہ مرتے ہیں، اور کتنے ہر وقت زندہ ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے نئے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نئی تخلیق جو ہر وقت ہمارے اندر ہو رہی ہے، چونکہ یہ چیز ہمارے لیے یہ روٹین بن چکی ہے، ہمارے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ ایک تخلیق کا مرحلہ ہے، بالکل اسی طرح اسی انسان کو موت آتی ہے، اور یہی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کر کے بعث بعد الموت کو ثابت کیا۔ ایک تو یہ دلیل دی، اور پھر مراحل تخلیق، اور پھر اس کے بعد اللہ نے مردہ مٹی سے تشبیہ دی کہ جس طرح مردہ مٹی کو ہم زندہ کرتے ہیں بارش کے ذریعے، گویا کہ اسی طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان مرنے کے بعد کی زندگی کا کیسے انکار کرتا ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہوتا ہے، پہلی دفعہ بغیر ماڈل کے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں کر قاصر ہوگا۔ کئی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بعث بعد الموت کے منکر ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت کے منکر ہیں۔ تو فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو آسمان و زمین کی تخلیق تو انسان کی دوبارہ تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کی دوبارہ تخلیق تو کوئی چیز نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اکثر جب بھی لوگ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں، اپنی عظمتیں، اپنے نشان قدرت اور توحید کے دلائل اللہ بیان فرماتے ہیں عام طور پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، بہت سارے نبیوں کا ذکر فرمایا، ان نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا اے تمام کے تمام رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ تو رسولوں کو پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا، حلال اور پاکیزہ چیز، اور گویا کہ ناپاک چیز اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو کھانے سے منع فرمایا۔ رسولوں کو یہ حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر تم پاکیزہ چیز کھاؤ گے تو نیک عمل کرو گے، نیک عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ایک انسان حلال چیز نہیں کھاتا، حرام کردہ چیزیں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، تو انسان کے لیے نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں مشکل لگتا ہے اس وقت نیک عمل کرنا، اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر، ہماری کمائی کے اندر طیب چیزیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی آیت کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ طیب ہیں، پاک ہیں، اللہ پاکی کے علاوہ کچھ پسند نہیں فرماتے۔ اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ مومنوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ایک ہی حکم ہے، جو مومنوں کو بھی ہے وہی حکم رسولوں کو بھی ہے۔ تو پاک چیزیں کھانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس کے پھر فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے آتا ہے، عمرہ کرنے آتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بھی خاک آلود ہیں، کپڑے بھی اس کے گندے ہو چکے ہیں، اور وہ ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ کو یا رب یا رب کہہ کر پکارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول کرنے کی ساری شرطیں تقریباً پوری ہیں، لیکن میں دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک وجہ سے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، لباس اس کا حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، ساری غذا جو ہے اس کے ہڈیاں اور گوشت یہ سارا حرام سے بنا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک کو قبول کریں گے، اور جو انسان پاک چیزیں کھاتا ہے اسی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پاکیزہ چیز کھانا یہ نبیوں کا فعل ہے، یہ عام کام نہیں ہے عام لوگوں کا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ
ہر انسان نے دنیا کے اندر زندگی گزار کر ایک وقت آنا ہے جب اس نے موت کو گلے لگانا ہے، اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک مسلمان پہ آئے، ایک نبی پہ آئے، ایک ولی پہ آئے، یا ایک کافر پر آئے، جس پر بھی آئے، تو خاص طور پہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے قال رب ارجعون، تو وہ ہر شخص کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے لٹا دیں۔ کافر بھی کہتا ہے، بڑے سے بڑا سرکش بھی، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ لٹا دے، کیوں؟ میں مزید نعمتیں کھانا چاہتا ہوں، میں مزید جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مزید بنگلوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اصل حقیقت کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، میں اب نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں، اپنی زندگی میں نیک عمل نہیں کر سکا۔ مرتے وقت انسان کے سامنے حقیقت واضح ہوتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے۔ مرتے وقت ہر انسان تمنا کرتا ہے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دیں کہ میں نیک عمل کروں۔ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مہلت دے رکھی ہے، ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اکثر موت کے وقت کافروں کی تمنائیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ وہ تمنائیں کیا کیا ہیں؟ وہ ساری ایسی تمنائیں ہیں جو نیک ترین اعمال ہیں۔ بعض آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی دعوت کو مانیں، ہم اللہ کے رسولوں کی پیروی کریں۔ بعض آیات میں ہے کہ جب کافر کو موت آتی ہے وہ کہتا ہے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہے کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اصل چیز ہے نیک عمل۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، کسی ایک کو جو ہے یہ مہلت نہیں ملے گی، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک کلمہ ہے جو ہر مرنے والا کہہ رہا ہے، اس کہنے کا، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب ان کی برزخ کی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور یہ برزخی زندگی کب تک رہے گی؟ الی یوم یبعثون، جس دن یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جس دن میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس وقت تک اب برزخی زندگی ہے۔ یہاں سے وہ عقدہ بھی حل ہو گیا کہ کل جو بات ہوئی تھی کہ ہر انسان کو، خواہ نبی ہو خواہ ولی ہو، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اب قبر میں جا کر پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ قبر میں جا کے برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد سے اب اس کا برزخی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس برزخی معاملے کے اندر اگر نیک ہو تو اس کو نعمتیں ملتی ہیں، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، قبر اس کے لیے تا حد نگاہ پھیل جاتی ہے، قبر منور ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ معاف کرے بد شخص ہو تو قبر اس سے ایسے تنگ ہو جاتی ہے، اور پسلیاں اس کے ایسے آپس میں مل جاتی ہیں، اور اس کو قبر کے اندر سخت قسم کے عذاب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک برزخی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ شہداء کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ کیا دنیا کی طرح ہے؟ نہیں، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے، دنیا والے لوگ ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو شہیدوں کی زندگی ہے قبر کے اندر، فوت ہو گئے ہیں ایک دفعہ، فوت ہونے کے بعد ہی انہیں قبر میں دفن کیا گیا ہے، فوت ہونے کے بعد ہی انہیں شہادت کا درجہ ملا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد اب قبر میں جانے کے بعد ان کی برزخی معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں نعمتیں اور جو ہیں وہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ ہم لوگ نہیں اس کو سمجھ پاتے۔ اگر ہم شہید کو دیکھیں ہمیں وہ مردہ نظر آئے گا، قبر کے اندر بھی ہمیں وہ مرا ہوا نظر آئے گا، لیکن ہمیں اس کو زندہ کہنا ہے، لیکن یہ برزخی زندگی ہے۔ بالکل یہی معاملہ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کا سمجھیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن اب قبر میں وہ احادیث مبارکہ میں، صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام علیہم السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ زندگی کیسی ہے؟ وہ ہماری دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے جس طرح دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک برزخی زندگی ہے جس کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قسم قسم کی نعمتوں سے بھی مستفید ہو رہے ہیں جس طرح شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک برزخی زندگی ہے جو اب میدان محشر تک یہ برزخی زندگی قائم دائم ہے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔